سورۃ الانعام کے اندر مالک کائنات خالق ارض و سما نے جانوروں کے تذکرے، قربانی کے جانوروں کے تذکرے، حلال و حرام کے تذکرے اور جانور کو ذبح کرنے کے مسائل یہ کثرت سے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اس صورت کے اندر کہ ایسا جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو نہ کھاؤ۔ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتے ہوئے تکبیر نہیں کہتا، اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ دوسرا معنی، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیتا ہے، غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرتا ہے تو وہ جانور بھی حرام ہوگا۔ اور ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا اسی صورت کے اندر کہ کون کون سی چیزیں تم پر حرام ہیں۔ مردار یعنی ہر وہ چیز جو مر جائے، مری ہوئی چیز کھانے والا نہیں کھا سکتا، اس پہ حرام ہے۔ اسی طرح دم مسفوح یعنی بہنے والا خون وہ بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ پکاری جائے وہ بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ پکارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ چھوڑ دی گئی، چاہے ذبح کرتے ہوئے اللہ ہی کا نام لیا جائے، لیکن نیت کے اندر، ارادے کے اندر وہ چیز کسی اور کے نام پہ ہے تو وہ کھانے والے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بڑی کثرت سے بیان کیا ہے، شرک کا رد بڑے احسن انداز میں اور 2 ٹوک الفاظ میں کیا ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیروی کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ جو چیز آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے نا، آپ اس کے پابند ہیں، اس کی پیروی کریں، اس کی اتباع کریں۔ وہ ہے کیا؟ لا الہ الا ہو، یہ وہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو شرک کرنے والے ہیں نا مشرکین، ان سے آپ اعراض کر لیں، ان سے آپ ہٹ جائیں، ان کو چھوڑ دیں۔ وہ جو شرک کرتے ہیں کرتے رہیں، آپ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور ایک اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات حکماً ارشاد فرمانے کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حکم بھی دیا کہ آپ اپنی زبان سے اعلان بھی کر دیں، امت کو بتلا بھی دیں۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں الفاظ تھے اتبع ما اوحی الیک، کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی پیروی کریں۔ دوسرے مقام پر اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں، بتلائیں۔ 3 چیزیں اس میں بیان فرمائی۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، امت کو باخبر کر دیجئے اس بات سے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ نمبر 2، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ نمبر 3، یہ بھی بات ان کو بتلا دو کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، غیب بھی نہیں جانتا، فرشتہ بھی نہیں ہوں، رب کے خزانوں کا مالک بھی نہیں ہوں۔ میں کرتا کیا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے نا، میں تو اس کا پابند ہوں، اسی کی پابندی کرتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں، اس پہ عمل کرتا ہوں۔ یعنی اس سورۃ الانعام میں 2 باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ وحی کی اتباع کریں،
کس کو حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات پھر یہ بات کہلوائی کہ میں وحی کا پابند ہوں، کوئی کام کرتا ہوں تو وحی الہی کے ساتھ ہی کرتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ تیسری بات جو قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ہے سورۃ النجم کے اندر، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ دین کے معاملے میں قدم اٹھا کے رکھنا ہے تو اللہ کی وحی کے ساتھ، کام کرنا ہے، فعل کرنا ہے تو اللہ کی وحی کے ساتھ، اور اگر کوئی بات کہنی ہے زبان سے تب بھی اللہ کی وحی کے ساتھ۔ اور اس وحی کے اندر بتلایا کیا جا رہا ہے؟ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ مشرکوں سے اعراض کر لو، اس وحی کے اندر اور کیا بتلایا جا رہا ہے؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، یہ خبر دی جا رہی ہے نبی اعلان کر ان کو بتلا، اللہ وحی کر رہے ہیں اور ساتھ ڈیوٹی یہ لگا رہے ہیں کہ امت کو سنا دو یہ پیغام۔ قل، اے نبی تم کہہ دو، تعالو، سارے آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کر دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ پہلی بات اللہ نے بتلائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ امت کو بلا کرنا، پڑھ کر سنا دو کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرنا، ایک شے، ایک چھوٹی سی چیز، ایک ذرہ وہ بھی شریک نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اور اسی کی ترتیب کو آگے بڑھاتے ہوئے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی احسن انداز میں آیات بدلتی گئیں، الفاظ بدلتے گئے، اعمال بھی بدلتے گئے۔ بنیادی طور پر توحید ہی ہے، شرک سے اعراض اور توحید کو اپنانا۔ مثال کے طور پر اسی صورت کے آخر میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ اعلان بھی کروا دیا۔ ادھر بھی یہی الفاظ، قل، اے نبی یہ بات بھی بتلا دو اپنی امت کو کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، یہ چاروں چیزیں للہ رب العالمین، کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ کون سا اللہ؟ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کے لیے، میں قربانی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، رب کی زمین پر زندہ ہوں تو اللہ کے لیے، جب یہاں سے رخصت ہو کر اللہ کے پاس جاؤں گا تو تب بھی اللہ کے لیے۔ یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ پیغام کیا ہے امت کے نام؟ کہ لوگوں جب بھی اپنے سر کو جھکانا ہے، کسی قبر پہ نہیں، کسی درخت کے سامنے نہیں، کسی پتھر کے سامنے نہیں، بلکہ تم نے جب بھی اپنے سر کو جھکانا ہے تو ایک اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ کبھی جانور ذبح کرنے کا موقع آ جائے، لوگوں جیسی بھی قربت حاصل تم نے کرنی ہو تو قربت جانور ذبح کر کے صرف ایک اللہ کی حاصل کی جاتی ہے، اور وہ بھی اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ نہ ذبح کرتے ہوئے کسی غیر کا نام آئے، نہ زندہ جانور کو چھوڑا جائے تو کسی غیر کے نام پہ چھوڑا جائے، نظر مانی جائے تب بھی اللہ کے نام کی، نام پکارا جائے تب بھی اللہ کے نام کا۔ نبی علیہ السلام سے یہ بات اللہ نے خود کہلوا کر پیغام امت کے نام ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ لوگ قبروں کے پجاری ہوں گے، درختوں اور حجروں کے پجاری ہوں گے، یہ جانور آستانوں پہ ذبح کریں گے، یہ لے جائیں گے کسی اور جگہ پہ، وہاں لے جا کر قرب حاصل کریں گے اور جانور ذبح کریں گے۔ شرک کو سینگ نہیں لگے ہوتے، اسی کا نام شرک ہے۔ شرک سے بچ کر ایک اللہ کے نام پہ جانور ذبح کریں، اور جانور ذبح کرنا کیونکہ عبادت ہے، اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا، کسی اور کے نام پہ ذبح نہیں ہوگا۔ اور جب زندہ رہے، زندگی ہے تو یہ اللہ کے لیے ہو، کسی غیر کے نام کی زندگی نہیں۔
اللہ نے زندگی عطا کی ہے، پھر اللہ کے نام پر ہی یہ زندگی وقف ہو جانی چاہیے۔ جب بندے کو موت آئے تو تب بھی وہ مرنا بھی بندے کا اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے نام پہ مرنا نہ ہو۔ لوگ تو بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں نا، کسی کے لیے مر جاتے ہیں۔ موت جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی موت بھی۔ یہ ہے اصل خالص توحید کہ ہر کام بندے کا اللہ کے لیے ہو۔ اس توحید کو اپناتے ہوئے اگر ہم بھی کچھ کر گئے نا، یہ ساری آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اگر عقیدہ توحید مضبوط ہو گیا، الوہیت میں بھی، ربوبیت میں بھی، اسماء و صفات میں بھی کسی قسم کی کمی نہ رہی، ہم سیکھ گئے اور پہچان گئے اور پابند ہو گئے عقیدہ توحید کے، تو پھر نیکی کرنے کا مزہ آئے گا۔ عقیدہ توحید اپنا کر پھر ایک نیکی کریں۔ اسی صورت میں اللہ نے نتیجہ بھی بتلایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے اللہ تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اہل توحید سے اگر کہیں گناہ ہو جائے تو اللہ 10 گناہ کا جو 10 گناہوں کی سزا نہیں دے گا، فرمایا جس سے کبھی گناہ ہو جائے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، نیکی کرے گا تو 10 اور 10 سے بڑھا چڑھا کر پھر قرآن مجید کے دوسرے مقامات کا مطالعہ کریں، احادیث کو پڑھیں تو 700 تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور 700 کو بھی ڈبل کر دیتا ہے، خلوص اگر زیادہ ہو تو اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے توحید کی برکت۔ اگر ہم اس طرح سیکھ جائیں نا تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور سورۃ الانعام کا خلاصہ یہی ہے کہ تو شرک کو چھوڑ دو، توحید کو اپنا لو، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ انداز کئی بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں ذکر کر دی ہیں۔ اگر وقت ہوتا تو اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا کہ جہالت کے دور میں لوگ جانور کس کس کے نام پہ چھوڑتے تھے اور ان کو کیا کیا کرتے تھے، کون کون سے نظریات رکھتے تھے، ان جانوروں سے پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے، کسی پر حرام کہہ دیتے، مردوں کے لیے حلال کرتے، عورتوں پہ حرام کر دیتے، اور بتوں کے نام پہ ان جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے، اور اپنی مرضی سے کسی کو حلال کسی کو حرام۔ اللہ نے سارے مسائل اس صورت کے اندر بیان کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار بندوں کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے، کائنات مل کر اس کو حلال نہیں کر سکتی۔ جس چیز کو میرے اللہ نے حلال کر دیا ہے، دنیا اس کو حرام نہیں کہہ سکتی۔ بس یہی عقیدہ توحید ہے، اسی کو سیکھنا چاہیے، اسی کو سینے سے لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا